السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جیسا کہ آپ سب لوگ سن چکے ہوں گے کہ فیمس ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر علیزہ سحر، جس کا کچھ دنوں پہلے ایک سیکنڈل بھی آیا تھا، اس نے شادی کر لی ہے۔ اور لازمی طور پر شادی جو ہے یقیناً ایک اسلامی تہوار ہے، ایک اسلامی فریضہ ہے، اور ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ شادی کرنا اس کا رائٹ ہے، حق ہے، کوئی اس پر تنقید نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح اس کی ایج ہے تو شادی یقیناً ان کو کرنی بھی چاہیے تھی، اور جس طرح اس پر ایلیگیشن وغیرہ لگ رہے تھے تو اس سے سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ شادی کر کے وہ ان ایلیگیشن جو اس کے اوپر لگنا شروع ہو گئے تھے وہ ختم ہو جائیں، اور یقیناً یہ ختم بھی ہو جائیں گے کیونکہ اس نے اب شادی کر لی ہے، سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ لیکن شادی کے دو تین ایسے انسیڈنٹ ہیں جن کو میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس نے جو شادی ہے وہ اپنے ایک پرانے ایکس بوائے فرینڈ دل محمد سے کی ہے، جو کہ وہ بھی یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے۔ وہ پہلے علیزہ سحر کے ساتھ موجود ہوتا تھا، مختلف اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر اس کی موجود ہیں، جس میں دل محمد جو اس کو گھوڑے وغیرہ کی سواری کروا رہے ہیں، گھڑ سواری۔ لیکن اس کے بعد شاید ان دونوں کے درمیان کچھ کلیشز وغیرہ آ گئے تھے، لیکن اب پھر دونوں نے دوبارہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ساتھ نبھانے کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا ہے۔ اور لیکن دو انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جن کو میں ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ان جو شادی کے بندھن میں جب یہ بندھے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جو علیزہ سحر ہے اس نے ہاتھ میں ایک رائفل پکڑی ہوئی تھی، جو کہ کم از کم ہماری جو خواتین کا کلچر ہے، ہمارے علاقے کی جو کلچرل نارمز ہیں، اس میں خواتین جو ہے وہ اس طرح کے اسلحے کی نمائش وغیرہ نہیں کرتی، تو ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور یقیناً اگر وہ اس کی نمائش نہ کرتی تو شاید اتنا اس کا پبلسٹی اس کو نہ ملتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پبلسٹی جو ہے نا اس نے کروانی ہو کہ اس نے ایک گن پکڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے دلہے کے ساتھ بیٹھی تھی، دل محمد کے ساتھ، اور اس پر پھر انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جی پولیس نے اس پر اسلحہ وغیرہ رکھنے کی وجہ سے پرچہ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے یوٹیوبر وغیرہ نے ویڈیوز بنائی کہ جی اس کو سہاگ رات کو اٹھا لیا گیا تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہاں، پرچہ دے دیا گیا تھا، لیکن جو شواہد مل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائسنس وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی تھی، جس کی بنیاد پر وہ پرچہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خواتین جو ہماری معاشرے کی نارمز ہیں، ایتھیکلز ویلیوز ہیں، اس میں خواتین جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے، اور وہ اس ایسے اسلحے وغیرہ کی نمائش کرنے کو جو ہے نا وہ پروہیبیٹڈ ہیں، وہ اس سے اوائڈ کرتی ہیں۔ تو علیزہ سحر کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، صرف پبلک سٹی سٹنٹ کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اور دوسرا جو ان کے نکاح کی شرائط سامنے آئی ہیں، دے آر آلسو ویری کنٹروورشل، وہ بھی اس طرح کی شرائط نہیں ہونی چاہیے۔ تین شرائط جو ہے وہ سب لوگ جو ہے مختلف یوٹیوبر اور وہ ان کے ذرائع جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ پہلی شرط اس نے یہ رکھی کہ اگر دل محمد اس کو طلاق دے گا تو وہ 2 کروڑ روپیہ ادا کرے گا، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ لازمی یقیناً ان کو اپنی پروٹیکشن تو کرنی چاہیے، لیکن پروٹیکشن میں اس طرح کی ہیوی اماؤنٹ رکھنا یہ بھی میرے خیال میں جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے اس کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ دوسری جو انہوں نے شرط رکھی ہے نکاح میں کہ جی یہ گھر داماد بن کر رہیں گے دل محمد، اور ہمارے معاشرے یا سوسائٹی میں یہ گھر داماد بن کر رہنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارے جو سوسائٹی ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اور اس طرح کے جو شرائط ہیں یہ پھر بعد میں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں اور کچھ مسائل کریٹ کرتی ہیں۔ اور یقیناً جو دل محمد ہے اس کی فیملی والے اس پر دباؤ ڈالیں گے کہ آپ ہمارے پاس رہیں، آپ وہاں پر وقتی طور پر تو انہوں نے یہ بھی منظور کر لی ہیں تینوں شرائط، لیکن پھر بعد میں یہ شرائط جو ہے نا وہ مسائل پیدا ضرور کرتی ہیں۔ تیسری جو شرط انہوں نے رکھی ہے کہ جو اس کی جو سوشل میڈیا کی انکم ہے، یوٹیوب ٹک ٹاک وغیرہ کی، وہ ساری کی ساری انکم اس کے ابو کے پاس جائے گی، وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا یا اس کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ایتھیکلی، کیونکہ اگر آپ جس بندے سے شادی کر رہے ہیں تو آپ پہلا حق آپ پر سب کچھ جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے۔ جب تک آپ والدین کے پاس تھیں بے شک آپ اپنی انکم ان کو دے رہی تھیں، اور بعد میں بھی آپ بے شک دیتی رہتی، اپنی انکم کا 50%، 80% یا میکسیمم اماؤنٹ آپ دیتی رہتی، لیکن کم از کم نکاح کی شرائط میں اس طرح کی شرط جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی، بہتر نہیں لگتی، اور پھر اس طرح کی شرائط جو ہے نا بعد میں پھر مسائل پیدا کرتی ہیں۔ علیزہ سحر بعد میں کہے گی کہ جی یہ شرط لکھ دی گئی تھی لہٰذا میں آپ کو کوئی انکم نہیں دینا چاہتی،
اور ہسبینڈ ضرور کہے گا کہ آپ کی لاکھوں روپے انکم ہے، وہ بہت ہینڈسم اماؤنٹ کما رہی ہے، اگر آپ اتنے لاکھوں روپے انکم میں سے مجھے 2-4 لاکھ بھی نہیں دیتی اور مجھ سے خرچہ وغیرہ لیتی ہیں، تو پھر اس طرح سے ضرور اس طرح کے جو نکاح وغیرہ ہیں اس میں کنٹروورسیز آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً ان کو یہ شرط بھی میرے پوائنٹ آف ویو سے نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں جو یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا فلم انڈسٹری، یہ بھی اب سوشل میڈیا بھی اس طرح فلم انڈسٹری کے ہی کریکٹر میں آ چکا ہے، جو یہ ولاگز وغیرہ بناتی ہیں، تو فلم انڈسٹری کی جو میکسیمم شادیاں وغیرہ ہیں وہ بعد میں پھر تھوڑے عرصے بعد کنٹروورشل ہو جاتی ہے، مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں اور میکسیمم جوڑے جو ہے وہ پھر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسی بھی بہت سی اگزامپل موجود ہے کہ شادی کے بندھن کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہ گئے تا حیات، اور انہوں نے میڈیا وغیرہ کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا فیوچر کیا ہوتا ہے۔ ہماری نیک دعائیں ان دونوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ بے شک خامیاں، کمی، کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہیں، لیکن جب وہ ایک دفعہ شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے تو اس پر بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس کے اوپر بہت سے جو ہے نا معاشرتی جو ہے اقدار یا معاشرے کی، سوسائٹی کی ریسٹرکشنز بھی آ جاتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ یہ دونوں، ان دونوں جو مختلف فیوچر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے رہیں اور ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔